ان کا جو زوال کا سفر ہے نا عربوں کا، دی جرنی آف دیئر ڈکلائن، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اول کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا قرآن کی تعلیم کو، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید ان کی زبان میں اترا تھا، آقا ان میں تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اپنا امام نہیں بنایا، قرآن کو امام نہیں بنایا۔ ویسے تو دعاؤں میں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے ہمارا امام بنا، دعاؤں میں وہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، وہ عرض مقدس تھی۔ اب اس کے علاوہ بظاہر تو وہ تراویح میں بھی بڑی بڑی قرات کرتے ہیں، قرآن مجید ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی بڑی ایک ایک گھنٹے کی دعائیں مانگتے ہیں حرمین شریفین میں، لیکن عمل ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی، کہ جو عقیدہ صحابہ کا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو محبت، جو ارادت اور جو عقیدت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کی، ان عربوں میں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ للہیت کو ختم کر دیا، للہیت کو ختم کر دیا، ادب ان میں ختم ہو گیا۔ وہاں تو ایسے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بس چلتے بنتے ہیں، دعا بھی نہیں وہ مانگتے، دعا بھی نہیں وہ مانگتے۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ سنتے اور نوافل بھی نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھے بھی ہیں ان میں، ہم سبھی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، جو برے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے۔ اور پھر ان کو قبلہ بنانا چاہیے تھا کعبہ کو، قرآن کو، اللہ کے فرمان کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو قبلہ بنانا چاہیے تھا، توجہ کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مغربی کلچر کو اپنا قبلہ بنا لیا، کینیڈا کو اپنا قبلہ بنا لیا، انگلینڈ کو اپنا قبلہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور بالآخر کیا کیا انہوں نے؟ اسرائیل کو بھی اپنا قبلہ بنا لیا، اسرائیل کو بھی اپنا قبلہ بنا لیا۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مکمل توجہ کے مرکز کو قبلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسرائیل تو وہاں آ گیا، گلے ملتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، اعتراض صرف یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں، کہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جن کا نظریہ اب تک یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کریں، یہاں سے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے مسلمانوں کا، جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہمیشہ رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمان تو ہے ہی کچھ نہیں، انہیں ختم کریں۔ اور وہ تو اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نجات دندہ آئے گا، وہ ہمیں نجات دلائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان پورے ہو رہے ہیں نا۔ اب میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، علامات قیامت جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ادھر سے شروع ہونی ہے، عربوں سے ہی۔ دجال نے آنا ہے تو وہیں سے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دجال نے آنا تو وہیں سے آنا ہے، دیگر جو میں نے آپ کے سامنے علامات بیان کی وہ بھی وہیں ظاہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساری صورتحال ہے ان میں، اور ساری کوالٹیز یہ شامل ہیں ان میں۔ اب آپ جو دیکھیں گے، جنہوں نے لاسٹ ٹائم کانسرٹ کروایا، میوزک کانسرٹ، اب حال ہی میں انہوں نے جماعت تبلیغ جو ہے دیوبندیوں کی، اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے۔ پابندی تو خیر ان پر پہلے ہی سے تھی 1980 میں، لیکن اب انہوں نے یہ سخت فتویٰ جاری کر کے تو ان پر ہائی الرٹ فتویٰ جو جاری کر دیا، اور انہیں کہہ دیا کہ ان کا آنا ہی امن ہے، اور انہیں دہشت گرد قرار دے کر اور فتنہ قرار دے کر ان کا آنا بند کر دیا۔ اور یہ حکم کس نے جاری کیا؟ وہ محمد بن سلیمان نے جاری کیا، اور اس نے کیا کیا؟ آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، اس نے اپنا منسٹری آف اسلامک افیئر کو یہ پیغام بھیجا کہ یہ جو جماعت ہے نا، یہ فتنہ پھیلانے والی ہے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والی ہے، لہٰذا آپ انہیں یہاں نہ آنے دیں، اور شرک بکتے ہیں یہ، اور بدعات ہیں ان میں۔ تو انہوں نے پھر اپنے خطبہ میں جاری کیا، اور میں آپ کے سامنے ان کا جو خطبہ ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔
تو وہ کہتے انہوں نے خطبے میں یہ بیان فرمایا کہ اہل سنتی فی الدعوات جماعت التبلیغ المسمات بجماعت الاحبار جماعت الخرافی بدعتیت الدنیا حزب افراد. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کی جو جماعت ہے نا تبلیغ، یہ خرافات کی جماعت ہے اور بدعات کی جماعت ہے اور برباد جماعت ہے. یہ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ بیان جاری کیا. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کا فرمان اور اس کے رسول کا فرمان لوگوں کو پہنچاتے ہیں، تو اب ان پر یہ پابندی لگا کر غیر مسلمانوں پر کیا اثر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے تو یہی سمجھنا کہ بھائی یہ تو خود پر ہی پابندیاں عائد کر رہے ہیں، تو جہاں انہیں دوسرے غیر مسلم کنٹریز میں آزادی ہے، جو بندیوں کو وہ آزاد ہیں کہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، پردگی اور بے حیائی اس میں تھی نا، بلکہ اس کانسرٹ میں کیا عربوں میں پوری آ گئی ہے، سعودیوں میں بے حیائی بے پردگی آ گئی ہے ان میں اب، ٹھیک ہے نا، عربوں میں یہ اب بے حیائی شامل ہو گئی اور فحاشی آ گئی ہے. وہ آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا کانسرٹ میں لڑکیاں لڑکوں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر دیکھا جائے، دیکھیں نا کیسی وہ قوم بن گئی ہے اور شعور ختم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو گئی ان کے اندر سے، ٹھیک ہے نا، اور شراب پی کے وہ ناچ رہے ہیں میوزک کے آگے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے دیکھیں، اب دیکھیں کون کون آیا اس کانسرٹ میں. وہ کہ امریکہ کا گانے والا جسٹن بیبر وہ بھی آیا، تو اس کے علاوہ انڈیا کا جو ناچنے والی ہے کیا اپنا وہ ایکٹر جو ہے سلمان خان، اس کو باقاعدہ محمد بن سلیمان نے پرسنلی بلایا، باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے بلایا. اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، وہ سلمان خان جو آیا وہ اعلیٰ حضرت جو بنا کے انہوں نے اسے اپنے پاس لے کے آئے، تو اس کی ہاتھوں کی چھاپ کو وہ میوزیم میں اس طرح نصب کر رہے تھے اور کاپی کر رہے تھے کہ جیسے اس نے پتہ نہیں اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی ہے. وہ اس کے ہاتھوں کو، سلمان خان کے ہاتھوں کو اپنے میوزیم میں چھاپ رہے ہیں. موویز میں بھی اکثر آتی رہتی، اس کا نام ہے شلپا شیٹی، اس کو بلایا، وہ سارے ناچ رہے ہیں، وہاں ناچ گانا شروع ہے. اور پھر دیکھنے میں یہی آیا کہ اب دیکھیں نا فحاشی کہاں تک پھیل گئی ہے. وہ لڑکی جو عرب عبایا پہنا، اس نے اسکارف پہنا ہے، اور وہ جو گانا گا رہا ہے نا انگریز، اس کو پھول دے رہی ہے، اور وہ پھول دیتا ہے، وہ آگے بندہ جو ہے نا جو پھول دے رہا ہے وہ انگریز، وہ کیا کرتا ہے پھول پکڑ کے اس کا ہاتھ چومتا ہے. دیکھیں نا کیسی فحاشی وہاں پھیل گئی ہے. اب وہ جو محمد بن سلیمان ہے، دیکھا جائے تو اس کا نظریہ تو بالکل یہ واضح ہے، اس کا نظریہ بالکل یہ واضح ہے کہ وہ سیکولرزم وہاں لانا چاہ رہا ہے عرب میں، اور وہ اپنی نسلوں کو وہ سیکولر بنانا چاہ رہا ہے. پیچھے اور کوئی پس منظر نہیں، صرف یہی ہے، وہ سیکولر بنانا چاہ رہا ہے ان لوگوں کو، اور پھر اور مسلمانوں کو وہ نکال رہا ہے. جیسے دیوبندیوں کی جماعت پر پابندی لگا دی انہوں نے، جو دنیا میں دیگر غیر مسلم ممالک میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں آزادی سے، اور لیکن وہاں پابندی لگا دی ہے. دیکھیں نا کہ جہاں لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہے لیکن وہاں میوزک کانسرٹ ہو رہے ہیں، ناچ گانا شروع ہے، شراب وہاں پی جا رہی ہے. اور آپ شاید سوشل میڈیا دیکھ رہے ہو تو بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی فحاشی کی اور بے حیائیوں کی. تو وہ ارض مقدس کا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے. وہ مقدس سرزمین تھی مسلمانوں کی، جو مرکز تھا، تو کیا مرکز رہ گیا؟ مرکز تو ختم ہے، وہ تو خیر پہلے سے ہی ختم ہو گیا نا. مرکز تو مسلمانوں کو ہے ہی نہیں کوئی. خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں کا مرکز ختم ہے، کوئی مرکز ہے ہی نہیں. کوئی مرکز ہو تو اس کے تحت چلے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسرائیلی پروپیگنڈا ہے. جب سے انہوں نے شامل کیا، ان کے ساتھ علاج کیا، تو تب سے یہ فحاشی اور بے حیائیاں پھیلنی شروع ہو گئی. اور پھر یہ علامات جو آگے آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی یہ بھی کی تھی نا، آقا نے فرمایا تھا کہ ایک جنگ ہوگی کہ جب اسرائیل قبضہ کرنا شروع کرے گا اور بیت المقدس کو وہ گرا دیں گے، شہید کر دیں گے، تو پھر جنگ ہوگی. اور پھر آقا نے اس جنگ کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی
کہ اگر کسی بندے کے 100 بیٹے ہوں گے نا تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا. وہ ایسی خونریز جنگ ہوگی. اور پھر فرمایا کہ پرندہ آسمان پر اڑا ہوگا اور وہ یہ چاہے گا کہ میں کسی ایسی جگہ پر اتروں جہاں خون نہ ہو، لیکن اسے جگہ نہیں ملے گی صاف، بالآخر وہ خون کے اوپر ہی اترے گا. اتنی خونریز وہ جنگ ہوگی اور یہ سب کچھ اسرائیل کے باعث ہوگا. وہ تو شروع سے مخالف ہیں، لیکن یہ عرب بے وقوف ہو گئے ہیں، فسق و فجور ان میں آ گیا اور ان کی عقلوں پر پردہ ڈل گیا. ان کی عقلوں پر پردہ ڈل گیا کیونکہ وہ ارض مقدس تھی، انہوں نے قدر نہیں کی اور ان پر عذاب آنا ہے. سب سے پہلا جو مسلمانوں پر عذاب آئے گا وہ انہی عربوں پہ ہی آنا ہے، اور ان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے. یہ دیکھ لیجئے گا آپ، سب سے پہلا جو مسلمانوں پر عذاب آنا ہے اور قیامت کی علامت جو سب سے پہلی ظاہر ہونی ہے نا، وہ عربوں کے اوپر جو قیامت کبریٰ کی جو علامت ظاہر وہ عربوں کے اوپر ہی ہوگی. قیامت صغریٰ کی تو نشانیاں آ رہی ہیں نا، لیکن قیامت کبریٰ کی جو علامت ہے نا وہ انہی کے اوپر ہی ظاہر ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا اور پھر ان کا حال دیکھیے گا کیا ہوں گے. ان کی زبان میں قرآن اترا لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں تشریف لائے لیکن انہوں نے قدر نہیں کی. ٹھیک ہے نا. وہ ملک تھا جہاں سے اللہ کا فرمان دنیا کو ملا، قرآن کا فرمان دنیا کو ملا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دنیا کو ملا. وہ ارض مقدس تھی جہاں سے علم، طریقت، شریعت، اخلاق اور علم کی روشنیاں اور ان کے فرامین لوگوں کو ملے. اخلاق کا درس لوگوں کو ملا، تہذیب کا درس لوگوں کو ملا. اسلام نے جمہوریت کا جو نظام بنایا وہ دنیا کو ملا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اور ان پر یہ عذاب آنا ہے. یہ ارض مقدس تھی. یہ ان کا نظریہ بالکل اسرائیل والوں کا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ان سب کو ختم کر دینا. اور ان کے نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور اس کا نقشہ بھی آج سے کئی سال پہلے انہوں نے جاری کیا تھا، لیکن کچھ باتیں وغیرہ ہوئیں اور مسائل پیدا ہوئے تو پھر وہ مسئلہ دب گیا تھا. لیکن وہ کوششیں جاری کر رہے ہیں اپنے، اور وہ عرب اس بات کو نہیں سمجھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں وہ شعور عطا فرمائے، کیونکہ اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا. وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور یار مزار جن کو صدیق اکبر کا لقب ملا وہ ان کی سرزمین تھی. جن کو فاروق اعظم کا لقب ملا وہ ان کی سرزمین تھی. جن کو ذو النورین کا لقب ملا، غنی کا لقب ملا، وہ ان کی سرزمین تھی. جن کو شیر خدا کا لقب ملا، مرتضیٰ کا لقب ملا، وہ ان کی سرزمین تھی. لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور یہ ہلاکت آنی ہے ان کے اوپر. یہ تباہی اور بربادی جو آقا نے بیان فرمائی یہ بالکل آنی ہے ان کے اوپر. جنہوں نے جمہوریت کے اسلام کے جمہوری نظام کو نہیں اپنایا اور ابھی تک ملوکیت اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہے نا، عربوں کو، سعودیوں کو یہ ڈر ہے. پہلے انہیں وہ داعش سے ڈر تھا، داعش سے پہلے انہیں ڈر تھا صدام حسین سے. صدام حسین سے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہم پہ قبضہ نہ. ملوکیت میں تو یہی ہوتا ہے کہ ڈر لگا رہتا ہے کہ بھئی ہماری حکومت نہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، سلطنت نہ ختم ہو جائے. پھر داعش کے بعد انہیں طالبان سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. اب اسی وجہ سے انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ بھئی اگر یہ آئیں گے تو ان کے ذریعے طالبان نہ آ جائیں اور ہماری حکومت نہ ختم کر دیں. اس کے پیچھے اور کوئی بات نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے ان کو بین کرنے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ ہدایت عطا فرمائے اور یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں کو دوست نہیں ہو سکتا. یہ تو قرآن کا فرمان ہے نا، یہ تو قرآن کا بھی فرمان ہے. سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا باری تعالیٰ کے اس شہر کو جب آپ کا گھر بنایا اللہ کا بیت اللہ شریف، تو دعا کی کہ باری تعالیٰ اس گھر کو نعمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، یہاں کے رہنے کے والوں کو بھی. تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل میں نوازوں گا. اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کو بھی نوازوں گا کہ جو کفر کریں گے. جو کفر، اللہ فرماتا ہے کہ میں کفر کرنے والوں کو بھی نوازوں گا لیکن پھر پکڑ بھی کروں گا. اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پھر میں کیا کروں گا، پھر پکڑ بھی کروں گا. اور پھر پکڑ کے ساتھ یہ نہیں، پھر اللہ فرماتا کہ میں انہیں عذاب عظیم کی طرف بھی لے کر جاؤں گا. عذاب عظیم کی طرف بھی لے کر جاؤں گا. یہ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نعمتوں سے نوازوں گا. کہ دیکھ لیں عرب میں نعمتوں سے نہیں وہ سرفراز، کوئی کمی ہے ان کے پاس کسی چیز کی، امیر ترین ہے وہ، کفر بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں عذاب عظیم کی طرف دھکیل کر بھی لے جاؤں گا، خود نعمتوں سے بھی نوازوں گا اور پھر ایسے اعمال ان سے کرواؤں گا کہ جو عذاب عظیم ان کا مقدر بنے. ہمیں ان سے مخالفت نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ وہ ارض مقدس تھی جس کو انہوں نے بدنام کر دیا، حجاز مقدس کو بدنام کر دیا، حرمین شریفین کی قدر کو، عزت کو، وقار کو، ادب کو انہوں نے پامال کر دیا. کیا ادب رہ گیا ان میں؟ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. اور وہ جو ان کا محمد بن سلیمان ہے وہ ڈٹ گیا اس بات کے اوپر کہ وہ سیکولر بنا کے چھوڑے گا اپنی نسلوں کو. تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اور انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ کافر کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ آپ کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوئے، عیسائی یہودی. لیکن اسلام نے جن باتوں سے منع فرمایا نا کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، وہ انہی باتوں سے منع فرمایا کہ جو اسلام کو نقصان دینے والی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو جو نقصان نہ دیں باتیں، وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھیں. لیکن جو باتیں اور جو اعمال اور افعال ان کے اسلام کو نقصان دے، ان میں ان کو شریک نہ کریں اور پاس بھی نہ آنے دیں. لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اس بات کو سمجھے. تو ہمیں بھی چاہیے پاکستانیوں کو، ہمارے بھی ایسے اعمال ہیں کہ ہم بھی نیکی کی طرف نہیں جا رہے، تو اس بات کو ہمیں بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ وبال ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے. تو لہٰذا ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ان کو دیکھیں اور خود اپنی اصلاح کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں یہ ہدایت عطا فرمائے کہ وہ قرآن کے فرمان کو سمجھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھے اور آداب کو اپنائیں، ٹھیک ہے نا. تو جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ جو طریقت کی ہماری جماعت ہے منہاج الطریقت، آپ اس کے مقاصد کو اپنائیں تو کوئی کمی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے مقاصد یہی ہیں کہ قرآن کے احکام کی پیروی کریں، سنت کا احیاء کریں، رضا الہی کو اپنائیں، معرفت الہی کو اپنائیں، اولیاء و صالحین کی تعلیمات کو اپنائیں، اخلاق و تصوف کو اپنائیں اور اصلاح احوال کریں. یہ مقاصد ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے نا. یہ اس خانقاہ کی جماعت ہے